ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا صدق الله العظيم۔ اسلام نے ہمیں ہر چیز کے آداب سکھائے ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہیں۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام نے ہمیں تعلیم نہ دی ہو۔ ان میں سے ایک لباس بھی ہے، یہ بھی انسانی زندگی کے گوشوں میں سے ایک گوشہ ہے۔ اس کے بارے میں بھی اسلام نے ہمیں کچھ تعلیمات دی ہیں۔ آج کل بعض لوگ یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ لباس تو یہ انسان کے حالات اور ماحول کے لحاظ سے ہوتا ہے، اس لیے ہم جیسا چاہیں اپنی مرضی سے لباس پہنیں۔ اس کے بارے میں تخصیص کرنا کہ فلاں لباس نہیں پہن سکتے، یہ علماء کی تنگ نظری ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ لباس یہ کوئی اتنا معمولی اور آسان معاملہ نہیں ہے۔ لباس جو ہم پہنتے ہیں اس کا انسان کے کردار پر، انسان کے اخلاق پر اور انسان کے طرز فکر پر بڑا اثر واقع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت اسلام نے تو ہمیشہ اس کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ اب سائنس کے ماہرین بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہیں کہ یہ انسانی لباس کا انسان کی زندگی پر، اس کے کردار پر، اس کے اخلاق پر بڑا اثر واقع ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو لباس ہے اس کے بارے میں اسلام نے بڑی معتدل تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ اسلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے صرف فلاں قسم کا لباس پہننا ہے، اگر یہ نہیں پہنو گے تو مسلمان نہیں ہوگے، ایسا نہیں کہا۔ اس لیے کہ اسلام یہ دین فطرت ہے۔ مختلف ممالک کے موسم بھی مختلف ہیں، حالات بھی مختلف ہیں۔ کہیں لباس موٹا استعمال ہوتا ہے، کہیں باریک استعمال ہوتا ہے، کہیں کسی وضع کا لباس ہوگا، کہیں کسی ہیئت کا لباس ہوگا۔ اسلام نے اس پر پابندی نہیں لگائی، لیکن لباس کے بارے میں چند اصول ہمیں بتا دی کہ ان اصولوں کی لباس کے معاملے میں تم نے پابندی کرنی ہے۔ اب یہ لباس کے اصول قرآن نے خود بتائے ہیں۔ پہلا اصول لباس کے بارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہاری طرف لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم وریشا، جو تمہاری شرم کی چیزوں کو چھپائے، وریشا، اور تمہاری زینت کا سبب بنے، ولباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس تو سب سے بہتر ہے۔ اب اس آیت میں اللہ کریم نے لباس کے بنیادی اصول بیان فرمائے ہیں۔ لفظ اور جملے صرف دو ہیں، معنی کی ایک کائنات بھر دی ہے۔ لباس کا سب سے پہلا بنیادی مقصد قرآن نے بیان کیا سوآتکم، کہ یہ تمہاری شرم کی چیزوں کو چھپائے۔ سوآت کہتے ہیں وہ چیز جس کے ظاہر کرنے سے انسان شرم و حیا محسوس کرے۔ دوسرے الفاظ میں جس کو ہم ستر کہتے ہیں، یہ لباس کا پہلا بنیادی مقصد ہے کہ انسان لباس اس لیے پہنتا ہے کہ میرا ستر چھپا رہے۔ اب ستر مرد اور عورت کا مختلف ہے۔
مرد کے سطر کے بارے میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ اس کا سطر ہے جس کا چھپانا اس کے لیے فرض ہے، اور عورت کا پورا وجود یہ سطر ہے سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے گٹوں تک کھلا رکھنے کے۔ لیکن یہ بھی عورت کے لیے سطر کا معاملہ ہے، حجاب کا معاملہ الگ ہے۔ حجاب کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کے پورے وجود کا حجاب کرنا اس کے لیے فرض ہے۔ تو یہ اسلام نے لباس کا بنیادی مقصد بتایا کہ اس کے ذریعے تم سطر کو چھپا لو۔ لہٰذا اگر لباس سے یہ بنیادی مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو سمجھ لیں کہ یہ جو ہم نے پہنا ہے یہ لباس ہی اسلام کی نظر میں نہیں ہے۔ اب لباس کا جو بنیادی مقصد ہے سطر، اس کے پورا نہ ہونے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لباس اتنا چھوٹا ہے جس کے ذریعے سطر چھپ ہی نہیں سکتا، لہٰذا یہ لباس کہلانے کا مستحق نہیں۔ یا لباس تو ٹھیک ہے لیکن اتنا باریک ہے کہ اس میں جسم نظر آتا ہے، مرد کا جو سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اگر یہ لباس میں نظر آئے، یا تیسری چیز لباس اتنا چست پہنا ہوا ہے کہ اس کے اعضاء کی بناوٹ واضح طور پر نظر آتی ہے، تو پھر یہ لباس کا بنیادی مقصد اس لباس سے حاصل نہیں ہو رہا، اس لیے اس کو شریعت کی نگاہ میں لباس نہیں کہا جائے گا۔ آج کل فیشن پرستی کا دور ہے، لوگ فیشن کو دیکھتے ہیں، جیسے فیشن چل رہا ہے اسی کے مطابق لباس پہنتے ہیں، چاہے اس فیشن کی وجہ سے لباس کا بنیادی مقصد سطر حاصل نہ بھی ہو، لیکن فیشن کی وجہ سے اس چیز کو عام کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر باریک لباس ہے، انتہائی چست لباس ہے، جس کی وجہ سے ایک مرد کا یا ایک عورت کا سطر نظر آئے، تو اس صورت میں اس لباس کا بنیادی مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ علیہ السلام نے 15 صدیاں پہلے ارشاد فرمایا، اگر کسی بندے کو یہ حدیث سمجھ نہ بھی آتی تو اس دور میں آپ علیہ السلام نے یہ جو حدیث ارشاد فرمائی سن کر انسان کو آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، اتنا باریک لباس ہوگا کہ اس کا وجود اس کی لباس میں نظر آئے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، اس لیے اس طرح کا باریک لباس جس سے انسان کا وجود نظر آئے یہ اس کے لیے سطر نہیں بن سکتا۔ جب سطر نہیں ہے تو ایسا لباس پہننا شرعاً یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو یہ لباس کا پہلا بنیادی مقصد کیا ہے کہ لباس سطر کو چھپا لے۔ دوسرا لباس کا بنیادی مقصد وریشہ، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ لباس تمہاری زینت اور خوبصورتی کے لیے بنایا ہے۔ انسان لباس پہنتا ہے اس میں خوبصورت نظر آتا ہے، اور جتنا اچھا لباس ہو یہ انسان میں اتنا ہی نکھار پیدا کرتا ہے، اتنا ہی انسان اچھا نظر آتا ہے۔ تو یہ لباس کا دوسرا مقصد ہے اس سے زینت حاصل کرنا۔ اب بعض اوقات ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کیسا لباس پہنے، زیادہ اچھا پہنے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اسراف میں شامل ہو، اور کیا معمولی لباس پہنے؟ تو اس کے بارے میں یاد رکھیں، ایک تو یہ ہے کہ لباس ساتر ہو، سطر چھپا رہے۔ دوسرا، زینت کے لیے انسان اگر اچھا لباس پہن لے، قیمتی لباس پہن لے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کپڑا ہے 10 روپے گز ہے اور ایک ہے 15-20 روپے گز۔ یہ 20 روپے گز والا کپڑا آپ دیکھتے ہیں کہ میرے وجود کے لیے راحت کا سبب بنے گا، یہ میرے ساتھ اچھا لگے گا۔ اب اگر آپ یہ 20 روپے والا کپڑا خرید لیتے ہیں تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ بلکہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قیمتی لباس زیب تن فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، انتہائی پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس بہت سارا مال ہے۔
آپ نے فرمایا کس طرح کا مال ہے؟ کہا اللہ نے مجھے اونٹ، گائے، بکریاں، ہر چیز کے لحاظ سے وسعت دی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تیرے وجود پر اس مال کا اثر بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ اچھا لباس پہنے، جب اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو یہ قیمتی لباس پہننے کی بھی اسلام نے اجازت دی ہے۔ اور عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا لباس سادہ ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک جبہ زیب تن فرمایا جس کی قیمت 2000 دینار تھی۔ یہ بھی آپ علیہ السلام نے اپنی امت کی آسانی کے لیے کہ اگر تم قیمتی لباس بھی پہن لو اور مقصد یہ ہو کہ صدر بھی حاصل ہو، میرے وجود کے ساتھ اچھا لگے، تو یہ لباس پہننا تمہارے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر اچھا لباس کوئی بندہ اس لیے پہنتا ہے، دکھاوا مقصود ہے، لوگ کہیں گے یہ بڑا امیر آدمی ہے، اس کا لباس بڑا اعلیٰ ہے، دوسروں پر رعب جمانے کے لیے، دوسروں کو حقیر سمجھنے کے لیے اگر اچھا لباس پہنتے ہیں تو پھر یہ شرم حرام ہو جائے گا۔ یہ تو تکبر ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، لیکن 2 چیزوں سے بچو، ایک اسراف نہ ہو، دوسرا تکبر نہ ہو۔ اگر یہ 2 چیزیں آ گئیں اور پھر لباس پہنا تو پھر اس پر گناہ ملے گا۔ لیکن اگر ستر بھی مقصود ہے، اپنے وجود کو راحت پہنچانا مقصود ہے، لباس میرے ساتھ اچھا لگے گا، تو پھر یہ لباس پہنتے ہوئے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔ اور تیسرا مقصد، بنیادی اصول جو لباس کے بارے میں اسلام نے بتایا وہ یہ ہے کہ تشبہ سے بچیں۔ یہ تیسری چیز عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ تشبہ سے بچیں۔ تشبہ کسے کہتے ہیں؟ تشبہ یہ ہے کہ قصداً اپنے ارادے سے کسی جیسا بننے کی کوشش کرنا، کسی قوم کی اس نیت سے نقالی کرنا کہ میں اس قوم جیسا نظر آؤں۔ اس مقصد سے اگر کوئی بندہ کسی غیر قوم کے لباس کی نقالی اختیار کرتا ہے تو شرعاً ایسا لباس پہننا حرام ہے۔ اس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو لباس کسی قوم کا شعار بن چکا ہے، اب بندہ اس قوم کی نقالی کرتے ہوئے وہ لباس صرف اس لیے پہنتا ہے کہ میں بھی ان جیسا نظر آؤں، لوگ کہیں یہ بھی فلاں قوم جیسا نظر آتا ہے، تو یاد رکھیں اس وقت اس لباس کا پہننا شرعاً حرام ہوگا۔ اب اس کی ایک مثال دیکھ لیں۔ پینٹ پتلون ہے، اگر کوئی بندہ اس نیت سے پہنتا ہے کہ میں انگریزوں جیسا نظر آؤں گا، خوب تنگ پینٹ شرٹ پہن لیتا ہے، مقصد بھی انگریز کی نقالی کرنا ہے، تو اس صورت میں یہ پہننا حرام ہوگا۔ اور پھر اگر یہ مقصد نہیں ہے تو اس کے علاوہ بھی اس میں کچھ خرابیاں ہیں۔ اگر لباس پینٹ شرٹ اتنا تنگ اور چست ہے کہ اس میں انسان کے سطر کے اعضاء واضح نظر آتے ہیں، تو پھر اس پینٹ شرٹ سے تو لباس کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا، اس لیے ایسا لباس پہننا شرعاً گناہ ہوگا۔ اور اسی طرح اس سے سطر نہ چھپے، تو لہٰذا اگر کوئی بندہ پینٹ شرٹ یہ ڈھیلا ڈھالا پہن لیتا ہے تو پھر اس کی شرعاً گنجائش ہے۔ یہ ایک ہی صورت ہے، اگر یہ چست ہو اور اس میں سطر کے اعضاء نظر آئیں اور مقصد بھی غیر قوم کی نقالی ہے تو پھر یہ لباس شرعاً پہننا حرام ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام نے تشبہ سے بھی منع کیا ہے۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تشبہ، ایک ہے مشابہت۔ مشابہت یہ ہے کہ بندہ کسی قوم کی نقالی نہیں کرتا، لیکن ایک کام ایسا ہے جیسے ان کی مشابہت ہو رہی ہو۔ اسلام نے اس سے بھی منع کرنے کی تلقین کی ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے گئے، یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ اب روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ یہودی رکھتے ہیں، آئندہ سال میں زندہ رہا تو انشاءاللہ میں 7، 9 کا یا 11 کا روزہ ملا کر رکھوں گا۔ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کے نبی تو عبادت میں بھی یہود کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کی مشابہت لازم نہ آئے،
اور ہم جان بوجھ کر ان جیسا لباس پہننے کی کوشش کریں تو یہ ہمارے لیے پہننا کہاں سے جائز ہوگا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنا بھی ہم یہود و نصارہ کی نکالی کر لیں انہیں کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہودی عیسائی تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے مذہب کے پیروکار نہ بن جاؤ۔ اس لیے مسلمانوں اپنے اسلام کے جو شعار ہیں اسے اختیار کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عملی نمونہ ہمارے لیے آپ کی سنت موجود ہے، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، ہمیں کسی غیر قوم کی طرف دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لباس کے بنیادی مقاصد ہیں اللہ ہمیں وہ بھی نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔